بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قریش ابو طالب کے پاس آئے۔ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے میرے بھتیجے، اللہ کی قسم، جیسے کہ تمہیں خود بھی معلوم ہے میں ہمیشہ تمہاری بات مانتا رہا ہوں، لہذا اب تم بھی میری تھوڑی سی بات مان لو، اور وہ یہ ہے کہ تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کعبہ میں ان کی مجلسوں میں جا کر ان کو وہ باتیں سناتے ہو جن سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، لہذا اگر تم مناسب سمجھو تو ایسا کرنا چھوڑ دو۔ آپ نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا، جس کام کو دے کر مجھے مبعوث کیا گیا ہے اس کو چھوڑنے کی میں بالکل قدرت نہیں رکھتا ہوں، جیسے کہ تم میں سے کوئی سورج میں سے آگ کا شعلہ لانے کی قدرت نہیں رکھتا ہے۔ بیہقی میں یہ روایت اس طرح سے ہے کہ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے میرے بھتیجے، تمہاری قوم کے لوگوں نے میرے پاس آ کر یوں کہا، اب تم میری جان پر اور اپنی جان پر ترس کھاؤ، اور مجھ پر وہ بوجھ نہ ڈالو کو جس کو نہ میں اٹھا سکوں اور نہ تم، لہذا تم ان لوگوں کو وہ باتیں کہنی چھوڑ دو جو ان کو پسند نہیں ہیں۔ یہ سن کر آپ کو یہ گمان ہوا کہ آپ کے بارے میں چچا کے خیالات میں تبدیلی آ چکی ہے، اور وہ آپ کا ساتھ چھوڑ کر آپ کو قوم کے حوالے کر دیں گے، اور اب ان میں آپ کا ساتھ دینے کی ہمت نہیں رہی۔ اس پر آپ نے فرمایا، اے میرے چچا، اگر سورج میرے دائیں ہاتھ میں اور چاند میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیا جائے تو بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا، اور میں اس کام میں لگا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو غالب کر دیں یا اس کام کی کوشش میں میری جان چلی جائے۔ اتنا کہہ کر آپ کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں اور آپ رو دیے۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا کتنا غم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی کتنی فکر ہے۔ چاہے اعز اقارب کا ساتھ چھوٹ جائے، لیکن ایمان کی دولت جس کو لے کر میں در در جاتا ہوں، مجلسوں کے اندر جاتا ہوں، وہی نہیں چھوٹے گا، اس کام کو میں برابر کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔